ہمارے تمام تر شرکا، میرے خیال میں ہم سب کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آج امن پہ، صوبائی خود مختاری پہ، حق پہ اور باچا خان پہ ہر مکتب فکر نے بات کی، اور میرے ایسے بزرگوں نے بات کی کہ اس کے بعد میری بات کا کوئی وہ وزن رہے گا یا نہیں، لیکن آپ کی اجازت سے مشکور ہوں آپ سب کا کہ آپ آئے اور آپ نے ہمارے اس محفل کو چار چاند لگا دیے. اور یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ ہر قسم کی بات سنی جائے اور ہر قسم کی بات کو جھنجھوڑا جائے. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باچا خان بابا کے پیروکار ایسے کہ انہوں نے ہر نظریے والوں کے لیے تالی بجائی، اور جس نے بھی خوب سے خوب تر بات کی تو اس کو وہ بہت باتیں ہوئی. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو باچا خان، امن اور پاکستان، ان تین الفاظ کے اندر رہتے ہوئے اپنا جو مکالمہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں. یہ صرف ایک تاریخی گفتگو نہیں، بلکہ یہ ہمارے آج اور ہمارے مستقبل کا سوال ہے. یہ بات ہے کہ ہم تشدد کو اپناتے ہیں یا صبر کو، نفرت کو بڑھاتے ہیں یا صلح کو، طاقت کو ظلم بناتے ہیں یا انصاف کا ذریعہ. میں آج ایک بنیادی بات رکھنا چاہتا ہوں. باچا خان کا پیغام امن صرف لفظوں کا نہیں تھا، یہ ایک ڈسپلن، ایک اسٹریٹجی اور ایک ایمانی سوچ تھی. اور سب سے بڑی بات، پاکستان کا مستقبل تب مضبوط ہوگا جب ہم نان وائلنس، صلح کو کمزوری نہیں طاقت سمجھے. ہماری ہسٹری میں بہت درد اور کانفلکٹ رہا ہے. برٹش کالونیل ظلم، پارٹیشن کا زخم، جنگیں، انسرجنسیز، ایکسٹریمزم، اور جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل پولرائزیشن. اسی انوائرمنٹ میں خان عبد الغفار خان، جسے ہم باچا خان کے نام سے جانتے ہیں، ایک عظیم شخصیت اس بر صغیر کے لیے ایک مثال کے طور پہ بن کے اترتے ہیں. وہ ایک پختون لیڈر تھے، ایک مسلمان ریفارمر تھے، ایک ماس موبلائزر تھے، اور ایک ایسی سوچ لے کر آئے جو اس ریجن میں کیا دنیا میں بہت کم تھی، اور وہ سوچ تھی نان وائلنس. ان کا پیغام یہ تھا کہ امن صرف جنگ نہ ہونا نہیں، امن انصاف ہے، امن تعلیم ہے، امن عزت ہے، اور امن ڈسپلن کا نام ہے. اگر ہم باچا خان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس وقت کی سوسائٹی کو سمجھنا ہوگا. اس وقت فرنٹیر اور پشتون علاقوں میں ٹرائبل سسٹم مضبوط تھا، بدل کا کلچر، ریونج کا کلچر بہت کامن تھا، لٹریسی بہت کم تھی، پاورٹی تھی، بیکورڈنس تھی، اور برٹش سامراج زور اور جبر سے حکومت چلا رہی تھی. برٹش سامراج نے وہاں
کلیکٹیو پنشمنٹس کی پالیسی چلائی، ریڈز کیے، پیونیٹیو ایکسپیڈیشنز کیے، اور ایسے قوانین لاگو کیے جہاں عوام کے حقوق لمیٹڈ ہوں، دبے ہوئے ہوں۔ اور آج اگر ہم انگریز کی بات کریں تو قدرتی آج کا ماحول ہی ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ آج بھی عوام کے حقوق دبے ہوئے لگ رہے ہیں۔ اس ماحول میں جنگ و جدل ایک عام بن گیا تھا۔ ہر گھر میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر قوم میں آپس میں لڑائیاں تھیں، چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں تھیں۔ بلکہ انگریز کا وہی قانون کہ ڈیوائڈ اینڈ رول پہ اس نے صرف بڑے لوگوں کو نہیں بلکہ اس کا تسلسل نچلے سطح تک پہنچا دیا تھا۔ اور پھر بادشاہ خان نے ایک ایکسٹرا آرڈنری فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس آپریشن سے لڑنے کا طریقہ وائلنس نہیں بنایا۔ جب ہر جگہ سے اس آپریشن کے خلاف وائلنس کے لوگ اٹھتے تھے، بلکہ انہوں نے مورل پاور اور ڈسپلن بنایا۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ نان وائلنس یا عدم تشدد کا معنی ڈر ہے یا کمزور ہونا ہے۔ بادشاہ خان کے نزدیک نان وائلنس، عدم تشدد کا مطلب صبر ہے، قوت برداشت ہے، مخالفت کا تمیز والا طریقہ ہے، اور سسٹم کو چیلنج کرنا بنا خون بہائے۔ ان کا یقین تھا کہ وائلنس ایک لمحے کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وائلنس کے ذریعے آپ ریاست کو وہ بہانہ دیتے ہیں کہ وہ قانونی طور پہ آپ کے خلاف کام کرے، لیکن نان وائلنس ایک اسٹریٹجی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اصل بہادری یہ نہیں کہ بندہ گولی چلائے، اصل بہادری یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو غصے میں سنبھالے۔ انہوں نے کہا پختون قوم کو کہ میں آپ کو ایک ایسے ہتھیار دے رہا ہوں جس ہتھیار کا دنیا بھر میں کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ ہتھیار تھا عدم تشدد کا ہتھیار، وہ ہتھیار تھا برداشت کا ہتھیار۔ بادشاہ خان بابا کی سب سے بڑی پروف، تاریخ دان ہم نے دیکھے ہیں، بڑے بڑے تاریخ دان آئے ہیں، وہ کتاب لکھتے ہیں، کتاب میں لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں اپنی آخرت کی عمر میں کہ یہ ہونا چاہیے۔ بادشاہ خان ان لیڈران میں سے آتے ہیں کہ وہ پہلے عمل کرتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، اور پھر اپنی زندگی پہ کتاب لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، مہربانی کر کے آپ بھی یہ کریں تو انشاءاللہ زندگی میں بہتری آئے گی۔ ان کے خدائی خدمتگار تحریک ایک مثال صد عام ہے، جو ایک تاریخی باپ ہے، اور وہ ایک ایسی موومنٹ تھی جہاں لوگ یہ اوتھ لیتے تھے کہ نان وائلنس کا، سوسائٹی خدمت کرتے تھے، یونٹی اور ریفارم پر کام کرتے تھے، اور برٹش ظلم کا سامنا بنا ہتھیار کے کرتے تھے۔ انہوں نے یہ مثال دنیا کو دیا کہ اگر آپ کے منہ پہ کوئی زورور آ کے ایک تھپڑ مارے، آپ چھپ رہو، آپ جواب نہ دو، آپ بولو کہ آپ زورور ہو، بھلے میرے دوسرے منہ پہ بھی تھپڑ مارو، لیکن میں اپنے نظریے سے، اپنے بات سے اور اپنے حق سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں۔ اس موومنٹ نے، خدائی خدمتگار تحریک میں نے، صرف پختون سوسائٹی میں نہیں بلکہ آج کے پاکستان میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر ہند میں ایک دلیری کا کانسیپٹ بنا کے نکلے۔
اور اس دلیری کی کانسیپٹ میں دنیا کو معلوم ہے کہ پھر گاندھی جی، باچا خان اور تحریک آزادی کے بہت بہت دانشور اٹھ کے کھڑے ہوئے، ایک ساتھ ہوئے، اور انہوں نے بڑی تکالیف سے گزر کے انگریزوں سے آزادی حاصل کی۔ وہ بدقسمتی ہے کہ اس ملک نے آزادی نہیں حاصل کی، یہ ملک بن گیا۔ اب جب بن گیا تو پھر باچا خان کی نان وائلنس کا ایک اسٹرانگ بیس اسلام بھی تھا۔ ہمارے جمعیت علماء اسلام کے رہنما ادھر بیٹھے، باچا خان بابا خدائی خدمتگار تحریک اور جمعیت علماء ہند کا ایک بہت قریبی تعلق رہا ہے، اور باچا خان بابا کو مدرسہ دیوبند سے رئیس الاحرار کا ایوارڈ بھی ملا ہے کہ انہوں نے دیوبند میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ بھی فخر کرتا ہوں، بلکہ ہم سب یہ فخر کرتے ہیں کہ جو تبلیغ کا ہے، یہ تبلیغ کا طریقہ اس قوم کو باچا خان نے سکھایا، اور وہ اسلام سے یہ باتیں نکال کے یہ تقریباً 5 نکات انہوں نے اپنی زندگی کا بنیاد بنایا: اخلاق، صبر، انصاف، خدمت، اور کسی بھی حالات میں حق کے ساتھ کھڑے رہنا۔ ان کے لیے اسلام کا مطلب یہ نہیں تھا جو اس ایکسٹریمزم کے دور میں ہمیں دکھا دیا ہے کہ غصہ ہو، وائلنس ہو، مار داڑ ہو۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام میں سب سے بڑی طاقت اپنے نفس پہ قابو رکھنا ہے۔ آج جب مذہب کو غلط استعمال کر کے دہشت کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ باچا خان بابا اور خدائی خدمتگاروں کا وہ پیغام آج اور بھی ریلیونٹ ہو جاتا ہے۔ باچا خان کے نزدیک امن کا سب سے بڑا ہتھیار تعلیم تھا۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ جہالت سے انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے، مینیپولیشنز ہوتی ہے، اور سوسائٹیز جہالت سے ڈسٹروائے ہوتی ہیں۔ اس لیے انہوں نے اسکول بنانے پر فوکس کیا۔ ان ادوار میں جب انگریزوں کے اسکول تھے، یہاں پہ سکھوں کے اسکول تھے، مختلف مکتب فکر کے اسکول تھے، لیکن ہمارے بچوں کے لیے اسکول نہیں تھے۔ تو باچا خان بابا نے خدائی خدمتگاروں سمیت اس وقت، یہ ہمارے سوچ سے باہر کی بات ہے، کہ 124 اسکول لگو بیش بنائے، اور جس میں ہزاروں کی تعداد میں پختون بچوں کو مفت تعلیم دیا گیا، اور وہ مثالی کام کرتے تھے۔ انہوں نے ان اسکولوں میں، جب عثمان زئی کا اسکول بنتا ہے تو پہلے شاگرد جناب خان عبد الغنی خان اور خان عبد الولی خان ہوتے ہیں، کہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ بیٹھو، تو قوم کے بچے بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے تعلیم کرتے تھے۔ انہوں نے سوشل ریفارم کی، اور اس وقت کے نوجوان جو بھیڑ تھا، آج پھر کوشش ہو رہی ہے کہ پختون قوم کو ایک بھیڑ بنایا جائے۔ ایک طرف ایک بھیڑ کا سیاسی نظریہ ہم پہ ادھر لاگو ہے، دوسری طرف انتہا پسندی کی بھیڑ لاگو ہے۔ آج پھر سے کوشش ہو رہی ہے کہ پختونوں کو اس ڈسپلن سے، اس انتظام سے ہٹا کے بھیڑ کی طرف لے کر جائے، اور یہ سب ڈرامہ اس لیے ہو رہا ہے کہ خدا نخواستہ میری قوم کو اور اس ریاست کو لڑایا جائے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ریاست کے لیے بھی خطرناک ہے اور پختون قوم کے لیے بھی خطرناک ہے۔
وہ سمجھتے تھے کہ نیشن تعلیم اور کردار سے بنتی ہے. بدقسمتی سے باچا خان کو پاکستان میں سنجیدہ نہیں لیا گیا. اگر آج پاکستان میں سمجھتا ہوں تعلیم تو آ گیا ہے، لیکن سر بدقسمتی یہ ہے کہ وہ تعلیم نے کردار بدل نہیں دیا. میں سمجھتا ہوں جو ان پڑھ کا کردار تھا، تعلیم یافتہ کا کردار اس سے برتر ہو گیا، کیونکہ ہماری تعلیمی نظام میں کردار بننا نہیں ہے، کردار کشی نہیں ہے. ہم تو بچپن سے توپ اور تلوار اور ٹینک کے پیچھے لگے ہیں، یہی ہم سیکھ رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں آج تک کسی بچے کو سیوک سینس نہیں سکھائی جاتی. ہمارے پاکستان میں آج تک کسی کو کیریکٹر پہ کام کرنا نہیں سکھایا جاتا، اور یہ بہت بڑی چیز ہے. ایک بات یہاں پہ اٹھی بھی، اور بالکل ہم یہ تاریخ ہے، ہم مانتے ہیں کہ پارٹیشن تقسیم ہند پہ باچا خان بابا کا سٹینڈ بہت سینسٹیو تھا. وہ تقسیم کو سپورٹ نہیں کرتے تھے، یہ ایک حقیقت ہے. وہ تقسیم ہند کے مخالف تھے، آزادی ہند کے حامی تھے. مسئلوں کی بات ہوتی ہے کہ آج جو مذہب کے نام پہ ملک آزاد ہے، اس کے مسائل اس سے کم ہے یا زیادہ ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کیا آج 75 سال بعد ہم اس سوچ میں 5 منٹ کے لیے انسان آزاد ہے کہ اگر آج ہندوستان ایک ہوتا تو کیا حالت ہوتی، اور آج اگر ہندوستان 4-5 حصوں میں تقسیم ہے تو کیا حالت؟ اگر آج پاکستان ایک ہے تو کیا حالت ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ پاکستان تقسیم ہوتا ہے تو کیا حالت ہے؟ لہٰذا باچا خان کا نظریہ ملک اور وطن کی تقسیم کا کبھی بھی نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان میں ایک آزادانہ مضبوط جمہوری نظام ملے. اور وہ اس تقسیم کو تقسیم مسلمان کہتے تھے. اس تقسیم کے ذریعے ہم نے مسلمانوں کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور ایک ٹکڑا جو 3rd کوارٹر ہم نے ہندوستان میں چھوڑ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں ان کی بھی ایونچولی ذمہ داری ہم پہ ہی آتی ہے، کیونکہ ہم نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا اس جگہ میں، اس ملک میں جہاں انگریز سے پہلے 800 کے 1200 سال مسلمانوں نے حکمرانی کی. یہ بھی ایک بحث ہے، اور یہ بحث ایک بہت طویل وقت مانگتا ہے. میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں کہ نان وائلنس کو کبھی بھی کمزوری یا ڈر نہ سمجھا جائے. آج عوامی نیشنل پارٹی کی مثالیں دی جاتی ہیں، وہ طبقے جو ہماری قربانی کبھی قبول نہیں کرتے تھے، آج وہ بھی اس پہ مجبور ہو گئے کہ عوامی نیشنل پارٹی کو ان کی قربانیوں کو کھلے عام داد دے. ہم فخر کرتے ہیں کیونکہ ہم سب ادھر جو بیٹھے ہیں ایونچولی ہم سب قوم پرست ہیں، اور قوم پرستی کا مزہ یہ ہے کہ اپنی سرزمین کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے نظریے کے لیے، اپنی سرزمین کی ترقی کے لیے ہم لڑ تو نہیں سکتے، لیکن اپنے نظریے کے لیے اپنے سینے ہمیشہ دہشت اور وحشت کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. امن کی خاطر، اس نظریے کی خاطر ہماری مثالیں دی جائیں، ہمیں فخر ہے. ہم کل بھی فخر سے شہید ہوئے، آج بھی، اور انشاءاللہ کل بھی ہم فخر سے شہید ہوں گے. میں
زیادہ باتیں نہیں کروں گا، بہت وقت لے لیا ہے، کوشش کروں گا کہ وائنڈ اپ کروں، لیکن باچا خان کا کردار تقسیم ہند اور تقسیم ہند کے بعد، ادھر بنو ریزولوشن کی بات ہوئی لیکن اس سے آگے بھی آنا چاہیے۔ ادھر ایک بزرگ نے کہا کہ ولی خان نے کہا تھا کہ مل گیا وہ لال جس کا تھا انتظار، لیکن اس کا بعد میں دھوکہ بھی مل گیا، تو آگے بھی آتے جائیں۔ میں باچا خان کی وہ تقریر جو پاکستان کے پہلے اسمبلی میں کی، اور انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں میں اور میری تنظیم تقسیم ہند کے مخالف تھے، ہاں ہم یہ تقسیم نہیں چاہتے تھے اس وقت تک جب تک ہوا نہیں، اب جب ہو گیا ہے تو یہ ایک حقیقت ہے، اور اس تفصیل میں بھی میں جانے کو تیار آج نہیں ہوں کہ وہ سب کچھ کیسے ہوا اور کس طرح ہوا اور کہاں ووٹنگ ہوئی اور کہاں حکومت کی مرضی چلی اور کہاں ریفرینڈمز ہوئے، اور جو پورا ایک قصہ چلا سن 1947 میں، وہ تفصیل میں جانے کو تیار نہیں ہوں، لیکن باچا خان نے پھر پارلیمان کے سامنے کہا کہ اب پاکستان ایک حقیقت ہے، اب جب پاکستان ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو کسی کا دل کرے یا نہ کرے ماننا پڑے گا۔ اب آئے ماضی کو بھولیں، آئے مل کے عہد کرتے ہیں، اور یہ تقریر بھی کب ہوا؟ جب خدائی خدمتگار کا سٹنگ گورنمنٹ 2/3 اکثریت سے ہٹا دیا گیا اور خان قیوم خان کو 1/3 اکثریت پہ حکومت دے دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آج کل لوگ حکومتوں کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں، کوئی عشق کیا میں مبتلا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، لیکن آخر میں ہے عشق کرسی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس سب کے باوجود جا کے یہ بیان دیا کہ آئیں، میں تمام سٹیک ہولڈر سے کہتا ہوں کہ اس پاکستان کو بناتے ہیں، اس پاکستان کو اب آزاد ہو گیا ہے، اب اس کو آباد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایسا پاکستان بنائیں جس میں رنگ و روپ کا فرق نہ ہو، کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایسا پاکستان بنائیں جس میں دین اور غیر دین کا فرق نہ ہو۔ میرے ایک بزرگ نے ادھر آ کے کہا کہ لندن میں مسلمان مہر آ گیا ہے، نیو یارک میں مسلمان مہر آ گیا، کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کراچی کا مہر عیسائی ہوگا یا سکھ ہوگا یا یہود یا کوئی اور غیر دین ہوگا؟ کبھی بھی نہیں۔ ہم ترقی تب کریں گے، ہمیں نیو یارک کو مثال تو دے سکتے ہیں، ہم لندن کا مثال تو دے سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے ملک میں مائنورٹیز کے ساتھ جو کیا، ہم اس کی مثالیں کیوں نہ دیں؟ اس ملک میں مائنورٹیز کو جتنا حق مل رہا ہے، ہم اس کی مثال کیوں نہ دیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر اس وقت باچا خان کا یہ آفر ایکسیپٹ کر لیتا اور محمد علی جناح اور باچا خان اکٹھے ہو جاتے تو یہ پاکستان آج کہیں اور ہوتا، پر بدقسمتی سے اس وقت کہ ملیشیا یا انٹیلیجنسیا نے کیا کیا، باچا خان اور ان کے سب دوستوں کو قید کر دیا اور جناب ان سب کا قائد محمد علی جناح صاحب کو بھی قید کر دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ باچا خان اس قید سے رہا ہو گئے، لیکن ان کے قائد اسی قید میں، اسی ہتھ کڑیوں میں اس دنیا سے چلے گئے، اور جو چلنے کا قصہ ہے وہ بھی میرے خیال میں اس وقت لوگوں کو سچ پسند نہیں آتا، تو زیادہ سچ بھی ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ زیادہ سچ بھی گالی ہے۔ تو پھر کیا ہوا جی کہ
سن 1947 میں ہمیں پہلا جواب ملتا ہے، 48 میں بلکہ 12 اگست کو، جب قیوم خان کا فورس ہمارے خدائی خدمتگار جو امن ریلی کر رہے تھے، آج بھی لوگ چیختے ہیں، اس پہ ہمارے پاکستان کے فوج نے گولیاں برسائیں۔ 600 سے کچھ اوپر وہ ہے جو ہمیں یاد ہے یا ریکارڈ پہ ہیں، ان میں ایسے جن کو جلا دیا، پورے پورے گھر جلا دیے، پانی میں پھینک دیے، اور قیوم خان نے بڑے جوش میں بولا کہ میں نے خدائی خدمتگار کو ختم کر دیا۔ جو شہید پڑے تھے، آپ لوگوں کی صرف انفارمیشن کے لیے، ریاست پاکستان نے حکم کیا کہ اس میدان سے ایک بھی شہید نہیں اٹھے گا، ان پہ ریاست پاکستان کا خرچہ ہوا ہے، ریاست پاکستان کی گولیاں ضائع ہوئی ہیں، لہذا ہر میت تب اٹھے گی جب اس کا جرمانہ ادا ہوگا۔ کردار باچا خان کا دیکھیں، وہ جیل میں تھے، ان کو جیل میں اطلاع ملتی ہے کہ وہاں پہ تو بہت خدائی خدمتگار غریب ہیں، ان کے پاس اس چیز کا بھی پیسہ نہیں ہے، تو باچا خان جیل سے حکم کرتے ہیں کہ عثمانزے میں فلانی جگہ میں میری جائیداد ہے اور 80 جرب وہ میری جائیداد بھیجو اور ان لوگوں کا جرمانہ ادا کر کے ان کو اپنے گھر بھیجو۔ یہ مثالیں بنتی ہیں، لیڈر سے مثالیں بناتے ہیں۔ ہر گھر میں جب تیسرے کی دعا ہو رہی تھی، فاتحہ کل کہتے ہیں، تو سرکاری بینڈ باجے بھجوائے گئے کہ جس گھر میں بھی فاتحہ ہو رہا ہے، کل ہو رہا ہے، اس کے باہر کھڑے ہو کے بینڈ اور باجے بجائے جائے۔ یہ تصدیقانہ عمل ہوا ہے، لیکن باچا خان بابا نے کبھی بھی ان سب چیزوں کا بدل تشدد سے نہیں، بلکہ برداشت سے دیا، کنٹرول سے دیا، اور وہی سب کچھ اپنے تمام تر ساتھیوں کو سکھایا۔ باچا خان بابا اور خدائی خدمتگار تحریک الحمدللہ تاریخ کے اس دور میں جب ریاست پاکستان کا ہر بندہ اس اسلام اور مذہب کی بری عکاسی، جہاد کے نام پہ مجاہدین، اور یہ جو پورا تاریخ آج تک ہمارے سامنے پڑا ہے، الحمدللہ اس وقت سے جب انہوں نے کہا کہ یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے، تو ریاست پاکستان نے اور ہمارے کچھ اکابرین نے اس وقت اٹھ کے کہا کہ یہ لوگ تو اسلام کے دشمن ہیں، یہ لوگ تو جہاد کے دشمن ہیں۔ آج جب اسی سب کے آخر میں ریاست پاکستان خود اس سب عمل کو فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج کہتا ہے، تو یہ سوال تو میرا بنتا ہے کہ کیا پھر ولی خان کی بات جو آج سے 40 سال پہلے اس نے یہی کہا تھا کہ یہ مذہب نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے، اور اس پہ آپ نے کھل کر اس کو اسلام دشمن بولا، تو آج آپ تصدیق کریں کہ جس نے بھی اس کو جہاد بولا ہے وہ تمام اسلام کے دشمن ہے، وہ تمام اس ملک کے دشمن اور اس قوم کے دشمن ہے۔ میں اس وقت اور ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھتا ہوں کہ باچا خان بابا کا نظریہ
تاریخ میں دفن ہونے والا نظریہ نہیں ہے، بلکہ ہر برے حالات میں ہر قوم اور ہر ریاست اگر اپنے لیے کوئی پازیٹیو راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ باچا خان کا نظریہ اٹھا کے اپنے سامنے رکھیں۔ آج بھی ہم اپنے ریاست کو کہتے ہیں کہ طاقت کو دہشت اور وحشت نہیں بنائے، طاقت پیار ہے، طاقت بھائی چارہ ہے، طاقت اتفاق ہے۔ آج اس ریاست کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کے کونے کونے سے جو باتیں اٹھ رہی ہیں، جو بری لگتی ہے، جو آپ کو بندوق کی گولی لگتی ہے، یہ عمل ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ، یہ عمل ہو رہا ہے سندھی کے ساتھ، یہ عمل ہو رہا ہے بلوچ کے ساتھ، یہ عمل ہو رہا ہے پختون کے ساتھ، یہ عمل ہو رہا ہے سرائکی کے ساتھ۔ اور یہ میں وضاحت کر دوں کہ پنجاب میں بھی تمام پنجاب نہیں، کچھ حصہ، باقی زیادہ تر پنجاب بھی غلام ہے۔ یہ کس نے کہا کہ نہیں، یہ وہ 15% لوگ جس کی آگاہی عکاسی ہمارے اکابرین روز اول سے کر چکے ہیں، پنجاب یا پاکستان کے آقا وہ ہے۔ باقی جب آپ قوموں کو حقوق نہیں دیں گے، جب آپ قوموں کو ان کا حق نہیں دیں گے، ہمیں یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ پاکستان ایک قوم نہیں بلکہ پاکستان ایک ملک ہے جو مختلف قوموں کا مجموعہ ہے۔ پاکستان ایک پھول کا گلدستہ نہیں بلکہ اس میں بہترین قسم کے پھولوں کا گلدستہ ہے۔ اس میں پختون ہے، اس میں سندھی ہیں، اس میں مہاجر ہے، اس میں بلوچ ہے، اس میں سرائکی ہے، اس میں تمام تر اقوام جو پاکستان میں زندگی گزار رہے وہ اس گلدستے کا حصہ ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں، باچا خان کا نظریہ سمجھتے ہیں، اور بدقسمتی سے ادھر ہر کوئی مانتا ہے، لیکن جب اسلام آباد میں چلے جاتے ہیں تو پھر یہ باتیں جو باہر مانتے ہیں وہ بھی پھر ادھر ماننے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ ایک مضبوط پاکستان، ایک مستحکم پاکستان، ایک کامیاب پاکستان تب بنے گا جب ایک مضبوط سندھی قوم بنے گا، جب ایک مضبوط بلوچ قوم بنے گا، جب ایک مضبوط پختون قوم بنے گا، جب ایک مضبوط پنجابی قوم بنے گا۔ پاکستان تب مضبوط ہوگا جب میں پختون بھی کہوں کہ نہیں یہ میرا پاکستان ہے، جب ایک بلوچ بھی کہے کہ نہیں یہ میرا پاکستان ہے، کہ ایک سندھی بھی کہے کہ نہیں یہ میرا پاکستان ہے، ایک پنجابی بھی کہے کہ نہیں یہ میرا پاکستان ہے۔ جب تک یہ نعرہ ہم سنیں گے یا دیکھیں گے کہ پنجاب پاکستان ہے اور پاکستان پنجاب ہے تو پھر یا بدقسمتی یا خوش قسمتی لیکن ریاست کے خلاف بلوچستان، سندھ اور پختونخوا سے آوازیں اٹھیں گی اور پھر ان کو برداشت کرنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ باچا خان بابا کے امن کے راستے کو پہل دے، وار اکانومی کو ختم کرے۔ آپ کا ملک تب ترقی کرے گا معاشی جب آپ کے ملک پہ جنگ ہوگا، آپ کی معیشت تب بہتر ہوگی جب ایک دو صوبے آگ میں پڑے ہوں گے۔ اس طرح ملک ترقی نہیں کر سکتا، بلکہ ہر جنگ ایک نیا جنگ پیدا کرتا ہے، ہر واقعہ 100 نئے واقعوں کو جنم دیتا ہے۔ اور اس کے بجائے اگر ہم جنگ سے ہٹ کے امن، آئین، جمہوریت اور ریٹ آف لا، میری قطعاً یہ بات ان کو یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو بی ٹیم ہے ان کو آپ کھلے چھوڑ دیں، نہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں، بلکہ میں وضاحت سے بولوں گا کہ دہشت گردوں میں نہ بیڈ ہے نہ گڈ ہے۔ گڈ دہشت گرد ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ گڈ دہشت گرد کیا ہوگا۔ پرسوں پورا پاکستان بلکہ نیشنل میڈیا ایک گڈ دہشت گرد کے مرنے پہ افسردہ ہو رہا تھا۔ آج بھی ہم دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ لہٰذا میں وائنڈ اپ کرتا ہوں، مشکور ہوں تمام تر دوستوں کا، اپنے بزرگوں کا، معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی غلط بات کی ہو۔ یہی رویہ انشاءاللہ ہمیں اپنانا ہوگا۔ ہم آئیں گے،
ہم انشاءاللہ جی ایم صحت کا سالگرہ بھی منائیں گے اور ہم پاکستان کی تاریخ کو منائیں گے انشاءاللہ. اور باچا خان بابا کا نظریہ اور باچا خان بابا پیروکار انشاءاللہ صرف پختون کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں، پاکستان بھی نہیں دنیا میں جس قوم کو بھی ظلم ہوگا، جہاں بھی مظلوم قوم ہوگا، آواز بھی اٹھائیں گے اس کے لیے، اس کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے اور انشاءاللہ ہر قسم کی ہمت کریں گے کہ اپنے آباء و اجداد کے نظریے کو آگے بڑھائیں. میں آخر میں تمام تر مہمانوں کا اور خاص طور چیئرمین صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ آئے ہیں، اور تمام تر مہمان ہر مکتبہ فکر سے ادھر موجود ہیں، سب کا مشکور ہوں. عوامی نیشنل پارٹی کے سندھ کا مشکور ہوں، بالخصوص عوامی نیشنل پارٹی جام شورو حیدرآباد کا مشکور بھی ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں. اور انشاءاللہ یہ تسلسل بھی جاری رہے گا، بار بار آئیں گے. اس گھٹن کے ماحول میں چند لمحے آزادی کے ملے، یہی بڑی بات، اور انشاءاللہ ان کو لیتے آئیں گے. جی بہت شکریہ. جو ساتھی پیچھے سب چلے جائیں، کھانے کا پیچھے انتظام ہوا ہے، سارے دوست وہاں چلے جائیں.